ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہم دھابجی میں کھڑے ہیں اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کا ایک اور کامیابی کا منصوبہ آپ کے سامنے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ میں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے پارٹی کی جو حکومت ہے ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے وہ مت توڑا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بنایا گیا تھا، خاص طور پہ ایک سازش کے تحت آپ کی جماعت کے خلاف ایک کردار کشی کی مہم چلایا گیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ جو اصلی سیاسی جماعتیں ہیں، جو آرگینک سیاسی جماعتیں ہیں، وہ تو ناکام ہوئے ہیں اور ایک نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ اور تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت بھی ہم نے دیکھا ہے، اور آپ نے ثابت کر لیا کہ باقی تو باتیں کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھاتی ہے۔ اور یہ میں شروع کرتا ہوں تو صدر زرداری کی جو ویژن تھا، جب صدر زرداری نے چین کو گوادر پورٹ حوالہ کر دیا تھا اور سی پیک کی بنیاد رکھا تھا، تو اس وقت بھی ہم تنقید کا نشانے پہ تھے کہ صدر زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے اتنے سارے ٹرپس جو ہے وہ چین کے کیے ہیں، اور کیا ضرورت تھا قومی خزانہ پہ یہ بوجھ ڈالنا کہ صدر پاکستان 9 یا 10 دورے چین کا کر رہا تھا۔ مگر اس 9 یا 10 دورے کے نتیجے میں پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا تحفہ ملا، اور اسی سوچ کی وجہ سے، اسی ویژن کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملا۔ ہم نے اپنا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ملک بھر کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ جو آپ کا انرجی انفراسٹرکچر ہے اس میں ایک واضح فرق نظر آیا، اور خاص طور میں اس میں سندھ کا کنٹریبیوشن، جیسے تھرکول منصوبہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو آپ کا پورٹس انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ گوادر ہو یا جو امپرومنٹس ہونے جا رہے ہیں ہمارا کراچی پورٹس میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور جو معیشت کے فائدہ کے لیے، عام آدمی کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے وہ سارے 9 یا 10 دورے کے جو پھل ہے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی معیشت کو ملا تھا۔ ساتھ ساتھ ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی 1993 اور 1993 کے الیکشنز کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تھا، اس میں پبلک ان کے ساتھ مل کے ڈیولپمنٹ کے منصوبے لے کر آئیں گے، بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم نہ صرف انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے، مگر ہمارا عوام کے لیے، خاص طور پہ مقامی عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ اور جب حکومت کاروباری سیکٹر کے ساتھ مواقع پیدا ہو جائیں گے، اور جب حکومت کاروباری سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آپ کا سروس ڈیلیوری بھی بہتر ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ ملتا ہے، حکومت کو فائدہ ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کو فائدہ ملتا ہے۔ تو ہم نے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن کو بھی آگے لے کے بڑھا۔ تو جیسے ہم نے اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے کھڑا کر دیا، جھرک ملاقاتیار برج کھڑا کر دیا، جو انڈس پہ سب سے بڑا برج ہے، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ
کا ایک منصوبہ ہے. تھر کول کا ذکر ہوتا ہے، اور تھر کول میں جہاں بجلی فراہم کرنے کے لیے جو بجلی گھر ہے وہ سی پیک کا منصوبہ ہے. وہاں کول مائننگ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی، وہ 100% پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک پروجیکٹ ہے. اور ان سارے منصوبے میں آپ نے نہ صرف آپ کا گورننس کا اور آپ کا سروس ڈیلیوری کا جو ہے وہ ثابت کر دیا. ٹائم سے پہلے یہ سارے منصوبے مکمل ہو گئے. آپ نے سب سے پہلے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، چاہے وہ تھر ہو چاہے وہ انفراسٹرکچر منصوبے ہیں، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے. مگر آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ڈومین میں جو پیپلز پارٹی کی گورننس ہے، اس کو دنیا بھر میں، پاکستان میں جو کردار کشی ہو رہا تھا وہ تو اپنی جگہ، لیکن جھوٹ جو ہے، جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہوتے ہیں، جو اکانومسٹ کا ادارہ ہے، جو انٹیلیجنس یونٹ جس کے شکایت سی ایم صاحب کر رہا تھا، اسی انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے ہیں، جس میں آپ کا تھٹا کراچی ڈور کیریج وے، جلد مرکاتیار برج، تھر کول کا منصوبہ، اور آج کے بعد دھابجی اسپیشل اکنامک زون آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے حصے ہیں. ان کو انٹیلیجنس یونٹ نے پورا ایشیا میں 6th بیسٹ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو منصوبہ ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. تو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا رینکنگ جو ہے قاسم اپنا فون دے دے مجھے، آپ کا وائی فائی نہیں چل رہا ہے میرا. تو اس میں جو انٹیلیجنس یونٹ ہے اس نے دنیا بھر میں جو اوور آل ایشیا میں، ناٹ دنیا بھر میں، ایشیا بھر میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے چل رہے ہیں ڈفرینٹ ممالک میں، ان کو ریٹ کر دیا ہے. اور سب سے پہلے تھائی لینڈ، فلپینز اور دا پیپلز ریپبلک آف چائنا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 رینک کر دیا ہے. اور بھارت کو نمبر 4، اور گجرات کو، گجرات اسٹیٹ جو بھارت میں ہے اور ان کا جو وزیر اعظم ہے ان کا تعلق وہاں سے ہے، نمبر 5. اور چھٹا نمبر پہ 6 نمبر از سندھ پروونس. اور اس کے بعد نمبر 7 کا مقابلہ کے لیے بنگلہ دیش اور ویتنام دونوں جو ہے وہ نمبر 7 کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور 9th پوزیشن جو اس منصوبے میں ہے وہ انڈونیشیا، کرگز ریپبلک اور پاکستان کو 90 نمبر کو اس رپورٹ کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے جو ہے وہ ریٹ کیے گئے ہیں. تو اب دنیا بھی آپ کی کارکردگی کو مان رہی ہے، اور پاکستان کے عوام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو مان رہی ہے. چاہے وہ اس صوبہ کا انفراسٹرکچر ہو، چاہے وہ اس صوبے میں خاص طور پہ صحت کے منصوبے میں ادارے ہو، چاہے وہ NICVD ہو، SIUT ہو، NICH ہو، چلڈرن ER میں جو آپ بچوں کے لیے چائلڈ ER پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، بہت سے ایسے منصوبے جو آپ صحت کے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ جو آپ ایمرجنسی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے جو آپ پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے کووڈ کے دوران کام کیا اور جس طریقے سے آپ نے سیلاب کے دوران میں کام کیا، پاکستان کے عوام یہ اب
مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے کردار کشی ہوتا تھا، اب ہم نے باقیوں کا دور دیکھا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکردگی، پاکستان پیپلز پارٹی کا خدمت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ باقی کے مقابلے میں بہتر ہے، اور خاص طور پہ جب نوجوانوں کو ذمہ داری ملتا ہے تو پھر نوجوان جو ہے وہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر خاص طور پہ ہمارا جو نوجوان اسپیشل اسسٹنٹ ہے، ہمارا جو نوجوان وزیر اعلیٰ ہے، اور ہمارے جو ساتھی ہیں جو سب مل کے دابجی اسپیشل اکنامک زون کا جو منصوبہ ہے وہ اس کا آج ہمارا گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہو رہا ہے۔ آپ سب کو میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جیسے یہ سفر مکمل ہوگا تو یہاں کے عوام کے لیے، اور جیسے قاسم نے اپنا تقریر میں کہا، ہم زور دے رہے ہیں، چاہے وہ سی پے کے منصوبے ہو، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ منصوبے ہو، یا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے منصوبے ہو، ہمارا زور کیا ہے؟ ہمارا زور ہے کہ ہم نے اپنے مقامی لوگوں کو روزگار سب سے پہلے دینا ہے، اور اس کے لیے ہم ووکیشنل ٹریننگ پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو سکلز ضروری ہوگا جب تک یہ مکمل ہو جائے گا، جو بھی وہ سکل ضروری ہوگا یہاں کام کرنے کے لیے، وہ سکلز یہاں کا مقامی پاپولیشن کو فراہم کرنے کے لیے ہم اپنا ووکیشنل ٹریننگ میں بھی انویسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ اسپیشل اکنامک زون چلے گا تو 1,50,000 روزگار کے موقع یہاں کے نوجوانوں کو ملے گا۔ یہ ہمارا جو سب سے پہلا پرائیورٹی ہے انشاءاللہ تعالی، اس ملک کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے، اور اس وقت پہ خاص طور پہ مہنگائی کا، غربت کا، بے روزگاری کا زور ہے، مگر دابجی ایک اسپیشل اکنامک زون کے تھرو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو، حکومت اور کاروباری طبقہ کے ساتھ مل کے ہم ایسے محنت کریں گے، ایسے کام کریں گے جس سے ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کو بھی روزگار مل سکتے ہیں، اور ملک بھر کا جو معیشت ہے اس کو بھی فائدہ ہو۔ دابجی کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جو ہمارا لوکیشن ہے وہ کراچی پورٹ کے بھی نزدیک ہے، وہ سی پیک کا بھی لائن میں ہم ہیں، اور جو کراچی شہر ہے اس کے ساتھ بھی ہم بالکل ہی نزدیک ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز جب مل لیں گے، ہمارا جو ZKB کا پارٹنرز ہیں وہ اپنا جو اعلیٰ کوالٹی کا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہاں ہمارا صنعتیں کھلیں گے، انڈسٹریز کھلیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے یہ جو ایک معاشی انقلاب ہے، ہم تھٹا اور کراچی سے شروع کر کے اس کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں وہ ایڈوانٹیجز ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں، جب رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کو موقع دیا جاتا ہے تو ہم اس پوٹینشل کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو دابجی کا اسپیشل اکنامک زون ہے، یہاں اگر ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں کے جو فیکٹریز ہیں، یہاں کا جو انڈسٹریز ہے، وہ آپ کا سی پیک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوپر چین تک، افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا تک، اور ادھر KPT کے تھرو سمندر کے تھرو دنیا تک آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کا ٹریڈ چلے گا، اور اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوگا، پاکستان ہمارا ملک کو ہوگا۔ اور میں آپ سب کو، ملک کے عوام کو دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، ہمارا کاروباری طبقہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے کے ہم مل کے محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الیکشنز بھی آ رہے ہیں، الیکشنز میں ہم مل کے کامیاب ہوں گے، اور جب ہمارا حکومت بنے گا، جیسے آپ نے دابجی میں اتنا آپ نے یہ شروع لیا ہے، جیسے آپ نے صحت کا نظام میں امپروومنٹس لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس قسم کی جو پرفارمنس ہے، جو فوکس ہے، اس کو ہمیں
انٹرنیشنل لیول پہ بھی مگر خاص طور پہ اسلام آباد میں بھی لے کر آنا پڑے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مل کے آپ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ ہے، جو عوام کا مسائل کا حل ہے، وہ تیر کا نشان ہے، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، تیر کے ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ شکریہ۔